ناول دے دیں، ان کو ڈائجسٹ دے دیں، اس طرح کی بے حیائی قسم کی کہانیاں دے دیں، لڑکیاں لڑکے نعوذ باللہ من ذالک پوری پوری رات پڑھتے رہیں گے۔ ایسے اندھا دھند لگے ہوتے ہیں لڑکے لڑکیاں، پڑھ رہے ہیں جناب رات دن، ہیں سینہ جو کھل گیا ان کا گناہ کے لیے، لیکن ان کو اسلامی کتاب، دینی کتاب، عقائد اسلامی کی کتاب پکڑا دیں، 2 منٹ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا بھلے مولوی شکایت کرتے ہیں، جب انہیں کہیں نا یار مطالعہ کیا کرو، حضرت صاحب دعا کریں، نیند بہت آتی ہے، کتاب اٹھاؤں نیند آ جاتی ہے فوراً، ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یار یہ بتا، عام لوگوں کو بھی یہ ہمارا پیغام ہے، تم لوگ جو باقی سارے کام کرتے ہو، صبح صبح اٹھ کے جاتے ہو مزدوری کرنے کے لیے، کبھی اس کے لیے بھی ہمیں کہا ہے کہ دعا کریں؟ اور 10 بچے آپ کے ہو گئے، کبھی یہ کہا تھا ہم سے بھی دعا کریں بچے بھی، کوشش کر لیں ہم بھی؟ کبھی کہا تھا؟ کہتا نہیں وہ تو نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا جب نماز کا کہا جائے کہتے دعا کریں، جی مولوی صاحب آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ میں نے کہا آپ بھی تھوڑا سا ہڈیوں کو ہلائیں، آپ بھی تھوڑا سا ہلیں، ہیں آپ بیڈ پہ پڑے رہے ہیں بوتھا اٹھا کے جیسے گدھا مرا ہوا ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے خود مثال دی ہے یہ والی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ بدترین بندہ ہے جو دنیا کے معاملات میں تو بھاگتا دوڑتا ہو، ہر چیز جانتا ہو، ہیں، اور فرمایا کہ ساری رات بندہ سوئے رہے ایسے جیسے گدھا سوتا ہے۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ایسے جیسے گدھا سوتا ہے، ایسے سوئے رہے ہیں، اور دین کے معاملات میں اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ صفر ہوں، کچھ بھی نہ ہو اس کی۔ آج دیکھیں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے سر، کتنے سارے نوجوان طبقے، ابھی آپ کو آئنسٹائن نکلتے ہوئے باہر، نیوٹن نکلتے ہوئے باہر دکھائی دیں گے، بڑے بڑے فلاسفر ہوں گے، گلیوں سے محلوں سے نکلیں گے، وہ باہر نکلتے ہوئے کہیں گے یہ بدھو ہیں سارا، انہیں کیا پتا ہیں؟ یہ سینے کے تنگ ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پھر اپنے دین کے قریب نہیں آنے دیتا۔ ہاں مسجد میں آ بھی جائے تو بیچارہ ایسے گھسا پٹا منہ لٹکا کے بیٹھا ہوگا، یار مر گئے ہیں یار، مولوی صاحب نے درس شروع کر دیتے تھے، درس کو گالا ہے کرنے والی۔ ایک بندہ شروع میں جب میں آیا تو ایک بندہ مجھے پکڑ لیتا تھا، میں درس دیتا تھا رمضان شریف میں صبح کو بھی اور عصر کو بھی اور عشاء کے بعد، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا، ہاں جی ایگی گل ہے، سویرے بھی پھڑ لیندے دوپہری پھر پھڑ لیندے شامی پھر پھڑ لیندے تسی، ایگی طریقے توڑا۔ میں یار ہوں میں تینوں کی کہاں؟ اچھا ایسا ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیچارے کا پھر دل کھولا، ہاں جی۔ پھر جس دن درس نہ ہوتا وہ مجھ سے پوچھتا، ہاں جی آج درس کیوں نہیں ہوا؟ میں کہا یار 3 درس کو گالا ہے کرنے والی، کہنا جی 4 کر دو تسی، ہیں؟ میں نے کہا یہ ہے نا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دل کھول دے پھر اسلام کے لیے، ہیں، اس کو پھر چسپ پڑ جاتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ اپنی من پسند غذا کو جو بندہ جیسے چاہتا ہے نا، ایسے اسلامی احکامات کو چاہے، ایسے دین کو چاہے، دینی کتابوں کو چاہے، ایسے جناب رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے فرامین کو چاہے، آقا علیہ السلام کے فرامین کی طرف اس بندے کے اندر۔ یہاں تو صرف آپ یہ کہہ دیں نا جی آپ پچھلی صف میں کھڑے ہیں، اگلی میں جگہ خالی ہے، بندے کی بےزتی ہو جاتی ہے، مولوی نے مجھے کہہ دیا یار اگلی صف میں آ جا، کوئی عزت نہیں ہے ہماری تو بھائی، مولوی نے کہہ دیا، میں بےزتی ہوگی ہماری تو بھائی۔ لیکن قربان جائیں، حضرت امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، گلی میں کھڑا ہو کے کہنے لگا جی مجھے حدیث سنا دیں، ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو بلایا، میں اسے لٹا کے کوڑے مارو 30، ہیں جی اسے 30 کوڑے میں مارے گئے، بعد میں میں بٹھا کے، ہاں تجھے شرم نہیں آئی گلی میں کھڑا ہو کے حضور کی حدیث پوچھتا ہے، بے ادب ہے تو، ہیں؟ بعد میں جب حدیثیں سنائی اسے تو وہ بندہ پتہ کیا کہنے لگا، کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا امام صاحب مہربانی کرتے کوئی 4 کوڑے زیادہ مار دیتے، حضور کی حدیثیں تو زیادہ سن لیتا میں آپ سے، ہیں؟ کوئی 4 کوڑے زیادہ لگ جاتے، چلو حدیثیں تو اور مل جاتی ہیں سننے کے لیے۔ اندازہ لگے جن کے دل میں تڑپ تھی وہ یہ لوگ تھے۔ ایک بندہ مصر سے سفر کر کے مدینے آتا ہے، مدینے جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیوں آیا تو؟ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی مصر سے آیا ہوں۔ کیوں آیا؟ اس نے کہا دعا قنوت سیکھنے آیا ہوں۔ مصر سے دعا قنوت مدینے سیکھنے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما دی ہے، وہ اتنا سفر کیا تو نے دعا قنوت سیکھنے کے لیے، کمال ہے۔ جہاں جذبہ اور تڑپ ہو یہ ہوتا ہے، اور جہاں بالکل جن کا سینہ تنگ ہو چکا ہو، غلاظت سے بھر چکا ہو اسلام کے معاملے میں، ہاں جی وہ پھر جناب وہ مرے پڑے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے جناب ان کا دل مائل نہیں ہوتا، دین دل نہیں کھولتا ان کا۔ اللہ اکبر۔